بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کتاب الاسالیب الادبیہ فی الکتابۃ العربیہ میں سے چھٹا اسلوب ہے اور یہ ہمارا چھٹا سبق بھی ہے۔ اسلوب کا عنوان ہے علی الرغم من، علی الرغم من، یا پھر رغم انہ کذا و کذا۔ تو یہ ایک اسلوب ہے اور اسی اسلوب کے تحت بہت ساری تعبیرات یہاں پر ہمارے سامنے ہیں۔ تو پہلی تعبیر ہے علی رغم انہ مشغول جدا ولکنہ یفرغ وقتہ لتعلیم عامۃ الناس۔ علی رغم انہ، باوجود اس کے، علی الرغم من اس کا یا علی رغم انہ یا رغم انہ، ان سب کا معنی بنتا ہے کہ باوجود اس کے یا باوجود ہے کہ۔ علی رغم انہ مشغول جدا، باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ مشغول ہے، مصروف ہے۔ ولیکنہ یفرغ وقتہ لتعلیم عامۃ الناس، لیکن وہ وقت فارغ کرتے ہیں عام لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ ولیکنہ یفرغ وقتہ، لیکن وہ فارغ کرتے ہیں اپنے وقت کو لتعلیم عامۃ الناس، عام لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ رغم انہ مریض، باوجود اس کے کہ وہ بیمار ہے۔ بعید انہ مواظب علی الدوام، دوام کہتے ہیں وقت عمل کو، کام کیا جو محدد اور مقرر وقت ہوتا ہے اس کو دوام کہتے ہیں۔ تو بعید انہ مواظب غیر انہ مواظب علی الدوام، باوجود اس کے کہ وہ بیمار ہے لیکن اس کے سب کچھ کے باوجود بھی وہ پابندی کرنے والا ہے۔ مواظب کا معنی ہے المواظبۃ، ہمیشگی کرنا، پابندی کرنا۔ مواظب پابندی کرنے والا ہے علی الدوام، وقت عمل پر۔ رغم فقرہ و فاقتہ لا یسأل احدا ولا یشرف علی مال احد، باوجود اس کے فقر و فاقے کے، رغم فقرہ و فاقتہ، باوجود اس کے فقر و فاقے کے، لا یسأل احدا، کسی سے سوال نہیں کرتے، ولا یشرف علی مال احد، اور نہ کسی کے مال کی طرف جھانکتے ہیں۔ اشرف علی الشیء بمعنی اس کی طرف جھانک کر دیکھنا۔ مع انہ مرغم علی التزام الفراش، باوجود اس کے کہ اس کو پابند کیا گیا ہے بستر پر رہنے کا۔ التزام الفراش کا معنی ہے کہ آدمی بستر سے ہی لگ جائے اور بستر سے اٹھے نہیں، ڈاکٹر لوگ ان کو کہے کہ آپ نے بستر کو چھوڑنا نہیں ہے، تو باوجود اس کے کہ اس کو مجبور کیا گیا ہے کہ بستر پر ہی رہے۔ غیر انہ ما یترک صلاۃ فی المسجد، لیکن وہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے، نماز مسجد کی نماز، کسی بھی نماز کو نہیں چھوڑتے، نماز کے لیے ضرور وہ جاتے ہیں۔ علی الرغم من ذلک یجب ان تحضر فی الصف، کوئی اگر آپ کے سامنے کوئی عذر بیان کرے، کوئی طالب علم، اور آپ کو اس کے عذر وہ مقبول نہ ہو، تو آپ اس کو کہیں گے علی الرغم من ذلک، اس سب کچھ کے باوجود بھی، یجب ان تحضر فی الصف، ضروری ہے کہ آپ کلاس میں حاضر ہو جاؤ۔ علی الرغم من ذلک، باوجود اس سب کچھ کے، یجب ان تحضر فی الصف، ضروری ہے کہ آپ صف میں، کلاس میں حاضر ہو۔ ٹھیک ہے، اب چھٹا اسلوب ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ علیہ ان یاتی الی القاعۃ رغم انفہ، علیہ ان یاتی الی القاعۃ، اس کو چاہیے، اس پر ضروری ہے کہ وہ حال میں آئے، ان یاتی الی القاعۃ، حال کی طرف آئے، رغم انفہ، باوجود اس کے دل نہ کرنے کے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ معنی بنتا ہے کہ رغم انفہ، باوجود اس کے یعنی دل کے نہ ماننے کے یا راضی نہ ہونے کے، پھر بھی اس پر لازم ہے کہ وہ حال میں آئے۔ واللہ لتأتین الی الصف مرغما او مقتنعا، واللہ لتأتین الی الصف، آپ ضرور بالضرور آؤ گے کلاس کی طرف، مرغما او مقتنعا، زبردستی یا پھر خوشی سے، آپ چاہے خوشی سے آئیں یا زبردستی آئیں۔ مرغمن کا معنی ہے زبردستی، اجباراً، نہ چاہتے ہوئے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ ٹھیک ہے، واللہ لتأتین الی الصف، اللہ کی قسم آپ ضرور کلاس میں آؤ گے، مرغمن او مقتنعا، چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ مقتنع کہتے ہیں اس کو کہ جس کو تسلی ہوئی ہو، راضی ہو گیا ہو، دل خوش ہو گیا ہو، کسی بات پر موافقت کی ہو، اور مرغمن یہ ہے کہ بغیر موافقت کے کسی کو کسی کام پر مجبور کیا جائے۔ اچھا، آٹھواں تعبیر ہے ارغمہ علی الالتزام بقوانین المدرسۃ،
اس کو مجبور کر دیا گیا مدرسے کے قوانین کی پابندی کا۔ التزام کہتے ہیں پابندی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کوئی شخص اگر دین کا پابند ہو تو اس کو کہتے ہیں ملتزم، ٹھیک ہے، ملتزم، عندہ التزام شدید للدین، وہ فلاں شخص کے بھاں وہ دین کا بہت زیادہ پابندی ہے، بہت اہتمام کرتے ہیں۔ ارغمہ علی الالتزام بقوانین المدرسۃ، اس کو مجبور کر دیا مدرسے کے قوانین کا پابندی کرنے پر۔ رغم انفک لیکونن ما قلت شئت ام ابیت، رغم انفک اس کا عام طور پر ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ناک خاک آلود ہو جائے، لیکونن ما قلت وہی ہوگا جو میں نے کہا، شئت ام ابیت آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ چاہیں یا پھر آپ انکار کریں۔ ابیت کا معنی ہے ابا یابی، ابا ان بمعنی انکار کرنا، اور شاء یشاء اس کا معنی ہے کہ چاہنا۔ رغم انفک، رغم انفک یہ بد دعا ہے، لیکن یہ بد دعا کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، عرب کلام میں یہ بہت زیادہ استعمال ہے، حتیٰ کہ احادیث مقدسہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا ایک روایت میں کہ رغم انف ابی ذر، ٹھیک ہے، او علی رغم انف ابی ذر، اس طرح کے الفاظ وہاں حدیث میں بھی ذکر ہے۔ تو رغم انفک آپ کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی میں ایسا ہو، بلکہ یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے۔ لیکونن ما قلت، کسی بات کی تاکید کے لیے کہ وہی ہوگا جو میں نے کہا ہے، شئت ام ابیت چاہیں آپ یا نہ چاہیں۔ علی رغم انفک یدخل الصف الآن او بعد حین، ٹھیک ہے، علی رغم انفک اس کا معنی ہے کہ باوجود آپ کے نہ چاہنے کے، علی رغم انفک باوجود آپ کے نہ چاہنے کے، یدخل الصف الآن او بعد حین کلاس میں داخل ہوگا یا تو اب بھی یا کچھ دیر کے بعد۔ علی رغم انفک سأسافر هذه اللیلہ، آپ کے نہ چاہنے کے باوجود بھی، سأسافر هذه اللیلہ آج کی رات کو میں سفر کروں گا۔ تمرین، استعمل رغم فی خمس جمل بمختلف اسالیبہ، رغم کو استعمال کر لو 5 جملوں میں مختلف اسالیب کے ذریعے سے۔ معززاً یعنی مختلف اسالیب سے مراد مختلف تعبیرات ہے۔ معززاً استعمالک بالجمل الفصیحہ، اپنے جملوں کو، اپنے استعمالات کو، جو تعبیر آپ استعمال کریں گے اس کو تقویت دیتے ہوئے فصیح جملوں سے، فصیح جملے اس میں استعمال کر لو۔